مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، اقبال نے کوئی ایک صدی پہلے کم بیش ایک بات کہی تھی کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو پتہ نہیں اقبال کی عقابی نگاہ نے 50 سال 100 سال بعد آنے والے ان منظروں کو دیکھ لیا تھا جو موبائل کے دور میں ہم علم نصیبوں کا حصہ بن چکے ہیں. بے جان مشینریوں کے زیادہ استعمال کے بعد آدمیوں میں احساس ختم ہو جاتا ہے، جذبے ختم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، آدمی انڈیپینڈنٹ سا ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب یہ موبائل کی ایجاد نہیں آئی تھی تب ہم ایک دوسرے کے لیے ملنے کا انتظار کرتے تھے، آنے جانے کا انتظار کرتے تھے، ہفتوں ایک دوسرے کے پاس رہا کرتے تھے. اچھا خدا نہ خواستہ اگر کوئی فوت ہو جاتا تو ہفتوں آنکھیں نمناک رہتی تھیں، طبیعت بوجھل رہتی تھی، دل میں اثر رہتا تھا. اب موبائل کے آ جانے کے بعد وہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. کوئی مر جائے تو ایک آدھ دن کے بعد زندگی معمول پہ آ جاتی ہے. وہ صدمہ، وہ آہیں، وہ افسوس، وہ ہچکیاں، وہ آنکھوں کی نمی، ساری ناظرین بھولی بسری داستانیں ہوگی. ماں باپ کا احساس کوئی نہیں، بہن بھائیوں کا احساس کوئی نہیں. البتہ موبائل کی وجہ سے کسی کی موجودگی ایک بوجھ بن جاتی ہے. آدمی کونے خدروں کی تلاش میں رہتا ہے، تنہائیوں کی تلاش میں رہتا ہے. کوئی آدم ذات قریب نہ ہے، باپ کے روپ میں، ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں. اس چیز نے ایک دوسرے کی ضرورت سے بے نیاز کر دیا. اور انسانی معاشرے کا حسن یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہے، ایک دوسرے پہ انحصار کرتا ہے. مجھے اپنی زندگی کو سروائیو کرنے کے لیے، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بے شمار انسانی رشتوں کی ضرورت ہے. موبائل ان رشتوں کے انقطاع کا، توڑ کا باعث بنتا ہے. اور اس کا نقصان، میرا ایک دوست وکیل ہے، مجھے کہنے لگے اس تیزی کے ساتھ طلاقوں کے کیس آ رہے ہیں. میں نے کہا وجہ کیا؟ موبائل فون. میں نے کہا موبائل فون کیسا سبب ہے؟ کہنے لگے گھر میں آنے کے بعد شوہر اپنا موبائل لے کے بیٹھ جائے گا، بیوی اپنی موبائل لے کے بیٹھ جائے گی. وہ جو بیچ میں ایک مقناطیسیت تھی، ایک دوسرے کی ضرورت، کمی، احساس، فقدان، وہ ختم ہو گیا. ایک گریوٹی ختم ہوگی، کشش ختم ہوگی. باپ ادھر پڑا ہے، بیٹا ادھر پڑا ہے. اچھا ناظرین، اس کا ایک تو نقصان یہ ہوا. دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک بے پناہ اپنائیت کے جذبے ہوتے تھے، خالہ کے یہاں جانا، پھوپھوں کے یہاں جانا، ماموں کے یہاں جانا، نانی کے یہاں جانا، وہاں پہروں بیٹھنا، گپ شپ کرنا، حالات لینا، وہ ساری چیزیں بھولی بسری داستان ہوگی. اور تیسرا یہ کہ آدمی میں بے نیازی سی آ گئی ہے. کیوں؟ ایک موبائل ہے، ایک آدمی ہے، اس کو گرد و پیش کے کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے. مسویس کے کہ کھانا ملتا رہے، لباس ملتا رہے، باقی ساری چیزیں اس کی ایک بے جان موبائل، آدھے ہاتھ کے برابر سکرین کے اندر اس کی زندگی کی ساری ضروریات کو موبائل نے پورا کر دیا. منتقم مزاج ہو گیا. پہلے یہ تھا کہ چونکہ میرا باپ ہے، چونکہ میرا سسر ہے، چونکہ میری ساس ہے، چونکہ میرا بیوی ہے، چونکہ میرا بھائی ہے، مجھے کل اس سے کام پڑ سکتا ہے. وہ جو ایک دوسرے سے کام پڑنے کا احساس تھا، وہ احساس ختم ہو گیا. اب مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں جو معاشی بائیکاٹ ہو رہے ہیں، یا معاشرتی بائیکاٹ ہو رہے ہیں، یا قطع رحمی ہو رہی ہے، یا تعلقات میں دراڑیں آ رہی ہیں، یا بول بلارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کا ایک سبب بھی یہ ہے کہ ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے. ضرورت نہیں ہے. پہلے ضرورتیں لازم تھی ایک دوسرے کے ساتھ. نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اب چھوٹا سا بھتیجا 8 سال کا ناراض ہو جائے، 10 سال 20 سال سے چچا سے معذرت کرنے کو تیار نہیں، بھانجا ماموں سے معذرت کرنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ سے سوری کرنے کو تیار نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ضرورت محسوس کرے تو ضرورت کوئی نہیں. اس لیے اقبال نے کہا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. وہ جو مروت انسان کا حسن ہے، جو محبت انسان کا حسن ہے، جو اپنائیت انسان کا حسن ہے، جو جاذبیت انسان کا حسن ہے، جو گریوٹی اور کشش اور مقناطیسیت انسان کا حسن ہے، جو آدمی جتنا موبائل اور میڈیا اور کیبل اور ڈش میں انوالو ہے، اتنا ہی وہ بے مروت، بے دید، بے ذائقہ، بے ذوق، بے حس قسم کا انسان بن جائے گا. اس سے ملیں گے تو پھیکا پن، گفتگو ہوگی تو مصنوعی پن، بیٹھیں گے تو بوجھل پن، چلے جائیں گے تو بھول. 2 دن پہلے میرے کلیگ فوت ہوئے. میری 10 سال کی رفاقت تھی. میں نے جنازہ پڑھا. 10 سال کی رفاقت ناظرین بہت بڑی رفاقت ہوتی ہے، لیکن موبائل کے اس دور نے اس 10 سال کی رفاقت کے اوپر غالب آ گئی. میں نے جنازہ پڑھا، بڑی دشواری سے میں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ اس کی قبر پہ تدفین کے پاس چلے جاؤ.
آدھا گھنٹہ مزید لگ گیا، لیکن آدھا گھنٹہ بھی طبیعت پہ بوجھ آ رہا تھا۔ پھر میں نے واپس آ کر اپنی خلوتوں کے لمحوں میں محسوس کیا کہ مجھے اس کی یاد، اس کی احساس 10 سالہ کلی، کھانا پینا، فنکشن، ہر چیز میں اکٹھے تھے۔ ہمارا زندگی کا زیادہ وقت اکٹھا گزرا، 6 گھنٹے 7 گھنٹے ایک کالج میں اکٹھے پڑھایا۔ لیکن پھر میں نے آ کے اپنا بے لاگ تبصرہ کیا، دیکھا تو اس میں کوئی احساس نہیں تھا، سب چیزیں دب چکی تھیں۔ پھر اندازہ ہوا کہ وہ زمانہ جب یہ موبائل نہیں تھا اور ماں کے پاس کہانیاں سننا، باپ کی انگلی پکڑ کے باہر جانا، چچا کے ساتھ اٹکیلیاں کرنا، ماموں کی گود میں سر رکھ کے گپ شپ کرنا، نانی کے پاس کھو جانے والے شہزادوں کی باتیں سننا، دوستوں کے پاس چوپال کے پاس جا بیٹھنا، برگد کے درخت کے نیچے بیٹھنا، بوڑ کے درخت کے نیچے بیٹھنا، تا دیر گپ شپ کرنا، اب وہ ساری چیزیں سنسان ہو گئیں، اجاڑ ہو گئیں، ایک تاکہ نسیہ میں چلی گئیں۔ دیہاتوں میں جائیں تو برگد کے درخت خالی، وہ پیپل کے درخت خالی، وہ کیکر کے درخت خالی، وہ راتوں کو چوپالیں خالی۔ شہروں میں جائیں تو چوک خالی، چوراہے خالی، گپ شپ، ڈرائنگ روم ہو کالم ہے۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا آپ کے ڈرائنگ روم میں آخری دفعہ دوست کب ہے؟ کہ 9 سال ہو گئے یا اتنا کم و بیش کہہ رہا تھا۔ آنے جانے کی ضرورت کوئی نہیں محسوس کرتا۔ پھر وہ مشرق کا حکیم یاد آتا ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکمت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کے ساتھ اٹیچ رہے، آپ کی خوشی غمی میں شریک رہے، آپ کے لیے اس کے اندر لطیف جذبے، پاکیزہ جذبے، نرم و نازک جذبے، انسانیت کے جذبے زندہ رہیں، تو اس کے ہاتھ میں بے جان موبائل کم دیں۔ اللہ کی ذات کی قسم، جو ہاتھ جتنا موبائل بدست ہوگا اتنے بے رحم، بے دید، بے ذائقہ، بے خوشبو اور بے حس ہوگا۔ ضرورت نہیں محسوس ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن سے ہماری ضرورت کوئی نہیں ہوتی، ہم اس کا فون نمبر بھی اپنے موبائل میں فیڈ نہیں کرتے، ضرورت جو کوئی نہیں۔ آدمی ضرورت کے ساتھ ایک دوسرے سے چلتا ہے، یہ معاشرتی حسن ہے کہ ضرورتیں قائم رہتی ہیں۔ خیر، میں کچھ گفتگو اور کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ہمارے ہاں جو ایک معذرت نہیں کرنی یا معاف نہیں کرنا یا معافی نہیں مانگنی، یہ 2 حسن ہیں انسان کے۔ غلطی ہو تو دل کی گہرائیوں سے معافی مانگو، دل کی گہرائیوں سے معافی آ جائے تو دل کی گہرائیوں سے معاف کرو، یہ چیزیں بھی ختم ہوگی۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی، خالد نے تیر اندازی کی، وہ جس پہاڑ کی چوٹی پہ اللہ کے محبوب فرمایا تھا یہاں بیٹھو اور کوئی جگہ خالی نہ کرے، اتفاقاً اجتہادی خطا کی بنا پہ جگہ خالی ہوگی۔ خالد اور اکرمہ اس پہاڑ کے عقب سے آئے، حملہ کیا، صحابوں پہ تیروں کی بچھاڑ ہوئی، زخمی ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود اللہ کے محبوب کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچی اور میدان ان کے ہاتھ آ گیا اور خالی ہو گیا اور وہ سینے جو پہاڑوں کی طرح سامنے رہتے تھے وہ پیٹھ نظر آئی، کوئی مشرق گیا، کوئی مغرب گیا، کوئی شمال گیا، تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا کہ صحابہ دیوانہ وار بھاگے جا رہے ہیں، جہاد میں بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ انس بن نضر نے کہا یا اللہ، مسلمانوں کی غلطی پہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میری معافی کو قبول کر کے ان کو معاف کر دے۔ ایک ایسا سچا جذبہ تھا۔ اب تو کوئی خود معافی مانگے، اپنے جینوئن ایکسکیوز کرے، ہم اس کو معاف کرنے کو، پہلی صدی کا حسن اخلاق کی یہ کلی مرجھا گیا، یہ قوم پر خشک ہو گئی، یہ دیا بجھ گیا۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میرے دل میں بے ساختہ آمنہ کے لال پر درود و سلام پڑھنے کا شوق ہوا کہ جس ذات اقدس کی اجلی تعلیمات کی برکت سے ایسے نکھرے قسم کے جذبے صحابہ کے سلوں میں پیدا ہو گئے، کیسی نازک سی قوم پلتی۔ یا اللہ، جو احد میں مسلمانوں سے لغزش ہوئی اور اجتہادی خطا ہوئی، میں انس بن نضر ان مسلمانوں کی اجتماعی غلطی پہ معافی مانگتا ہوں، تو انہیں معاف کر دے۔ آج ہے یہ کلی، ہے یہ غنچہ، ہے یہ گلاب، ہے یہ دیا، ہے یہ جذبہ، اب یہ ختم ہو گیا کہ کہاں یہ کہ غلطی کوئی کرے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ اہل اللہ کی خانقاہوں میں یا اہل نظر کی مجالس میں یا اہل دل کے تنہائیوں میں شاید یہ خلوت، یہ کلی کہیں کھلتی نظر آتی ہو، ورنہ تو منتقم مزاج ہے، اذیت پسند ہے، ٹینشن دینے والا مزاج ہے۔ انس بن نضر کہہ رہے ہیں یا اللہ، مسلمانوں کی جس غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسہ پلٹا، تیروں کی بچھاڑ ہوئی، فتح شکست میں بدلی، تیرے محبوب کے نازک پاکیزہ اجلے دندان مبارک شہید ہوئے، 70 کڑیل جوان شہید ہو گئے، انس بن نضر اس غلطی سے تیرے حضور معافی چاہتا ہے۔ یہ تھے وہ پہلی صدی کے جذبے جو آمنہ کے لال کی اجلی تعلیمات کی برکت سے صحابہ کے دلوں میں نخلستان کھل اٹھتے۔ آئیے اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں موبائل بدست کم سے کم ترک ہونے کی کوشش کرے۔ یقین جانیں انسانی حس مر جائے گا، انسانی حس جذبہ ہے، احساس ہے، یہ مر جائے گا۔ یعنی یہ موبائل کا خاصہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی دوری کو پسند کرتا ہے۔ کسی کی مداخلت، بیوی آئے تو پھٹ پڑتا ہے، باپ آئے تو چیخ پڑتا ہے، ماں بلائے تو تناؤ ہو جاتا ہے۔
لہجوں میں. اور بلکہ ایک مجھے ڈاکٹر دوست نے کہا ہیروئن دماغ کے جس حصے پہ اٹیک کرتی ہے موبائل کا غیر ضروری استعمال اسی دماغ کے حصے پہ جا کے اٹیک کرتا ہے. اور ہیروئن نہ ملنے کے بعد جس طرح بپھرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، چنگاڑتے ہیں، لال پیلے ہو جاتے ہیں، موبائل کے نہ ملنے والوں سے موبائل لے لیجیے تو ان کے لہجے میں بھی وہی ریئیکشن، وہی رد عمل ظاہر ہوتا ہے جو ہیروئن کے نہ ملنے گویا ہیروئن اور موبائل انجام کے اعتبار سے انسانی شخصیت کو ایک قسم کا نقصان پہنچاتے ہیں. اس کو کم سے کم کریں. گھر آباد رہیں گے، ماں باپ کے تعلق آباد رہیں گے، حسین جذبے قائم رہیں گے، پاکیزہ احساسات زندہ رہیں گے، ایک دوسرے سے مقناطیس سے رہے گی، کشش رہے گی، آنا جانا رہے گا، ضرورت محسوس ہوگی. وہ جو انسانوں کے حسن ہے کہ ڈیپینڈنٹ ہونا، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، ڈیپینڈنٹ رہیں گے، اور معاشرے کی کشش باقی رہے گی، بندھن باقی رہے گا، خلا نہیں ہوگا، طلاقیں نہیں ہوگی، جاذبیت ہوگی، ایسولیشن نہیں ہوگی، ڈپریشن نہیں ہوگی، بے چینی نہیں ہوگی، بے قراری نہیں ہوگی. میں ایک دن ایک دوست کو کہا میں 50 موبائل کے نقصان گنوا کے دکھاتا ہوں، تو 5 مثبت موبائل کے فوائد گنوا کے دکھا. اور پھر اسی کا وہ کمال تھا جو میں نے دوسرا عرض کی کہ انس بن نضر کی طرح کبھی کبھی ہم مسلمانوں کی اجتماعی غلطی پہ تنہائی کے لمحوں میں اللہ سے معافی مانگا کریں. اللہ میرے بھائی سے غلطی ہوئی، میرے دوست سے غلطی ہوئی، میری ماں سے غلطی ہوئی، میرے باپ سے غلطی ہوئی. غلطیاں کیسے نہیں ہوتی؟ ماں سوائے انبیاء کے مسلمانوں کے نزدیک کوئی معصوم نہیں ہے. اور یہ صحابہ کا ایک حسن اخلاق ہے کہ غلطی کسی کی ہو اور آدمی بے قرار ہو جائے، بے قل ہو جائے کہ یا اللہ میری معافی کو، میرے تضرع کو، میری ساری کو، میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو، میرے لہجے کو، میرے بھیگے پن اس کو قبول فرما، اور بھیگے پن لہجے کی وجہ سے مسلمانوں کی اجتماعی لغزش کو معاف فرما کر ان پہ مزید عذاب نہ دے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو غیر کی اس خوفناک، کربناک، ہولناک، اندوہناک چال سے نجات نصیب فرمائے جس میں صوفیاء بھی ہیں، اہل نظر بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، شہری بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بیٹا بھی. اس دلدل میں بری طرح ہر انسان پھنس چکا ہے، اور اتنا ہیروئن کا اٹیک ہوا ہے کہ مت پوچھیں. بے نیازی آگے، بے حسی آگے، بے دردی آگے، بے رحمی آگے، بے توقیفی آگے، سارا کچھ انسانی حسن ختم ہو گیا. انسان ایک سٹیچو ہے، ایک مجسمہ ہے، ایک پتھر کی سل ہے، ایک برف کی بلاک ہے، اور ایک ریت کا ٹیلا ہے، اور ایک بے جان سوکھا ہوا درخت ہے. اندر جذبوں کی نمی کوئی نظر نہیں آتی. اللہ کریم مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسروں کی غلطیوں پہ اب اللہ کے حضور تنہائیوں میں معافی مانگنے کا حسین اخلاق پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.